انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے۔ ہمارے دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ جو کام کرے گا ذمہ داریاں مقدور پر نبھانے کی کوشش کرے گا، متحرک زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اس سے کسی نہ کسی جگہ کبھی نہ کبھی غلطی ہوگی۔ غلطی تسلیم نہ کرنا اور اس پر اکڑے رہنا بہرحال ایک بڑا اخلاقی جرم ہے۔ وطن عزیز میں 2012 اس انداز میں طلوع ہوا کہ ہمارے حکمرانوں کی بے شمار غلطیاں عوام کے لیے بہت بڑے عذاب کی شکل میں مزید نمایاں ہو کر سامنے آئی ہیں۔ نئے سال کے پہلے روز خیر سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ تو ہوا ہی ہے، سال نو کا دوسرا روز یوں منظر عام پر آیا کہ ملک بھر میں CNG اسٹیشن بند نظر آئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں کے عوام نے 2 جنوری 2012 کا دن خجل خواری اور ذلت رسوائی میں گزارا۔ نجی اور سرکاری دفاتر میں حاضری مکمل نہ ہو سکی، ٹرانسپورٹ چلتی تو ملازم پیشہ طبقہ دفاتر میں حاضری دے سکتا۔ احتجاج کنندگان نے جگہ جگہ ٹائر جلا کر حکومت کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا۔ راکم صبح 9 بجے گھر سے نکلا تو راستے مسدود پائے۔ بس اسٹاپوں پر بدقسمت خلقت کھڑی تھی اور حکمرانوں کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ کئی جگہ احتجاج کرنے والوں کی منت سماجت کر کے گاڑی گزاری۔ راستے میں 3 سواریوں کو گاڑی میں بٹھا لیا، ان میں سے 2 میاں بیوی تھے اور تیسرا ایک ضعیف العمر شخص۔ میاں بیوی نے نوملود اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم 3 گھنٹے سے شدید سردی میں اس ننھے بچے کو سینے سے لگائے بس اسٹاپ پر کھڑے ہیں۔ ہڑتال ہے، بسیں چل نہیں رہی، نہ ویگنیں چل رہی ہیں۔ CNG کے بارے میں حکومتی فیصلوں کے خلاف سب سڑکیں ویران ہیں۔ کوئی گاڑی والا چند لوگوں کو بٹھا لیتا ہے۔ ہمارے بچے کو سانس کی بیماری ہے، ہمیں ہر صورت ہسپتال پہنچنا ہے۔ اللہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں میاں بیوی اور ضعیف العمر شخص کی زبانیں حکمرانوں کو بد دعائیں دینے لگیں۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ حکمران اور ہماری قسمت کے فیصلہ سازوں کو بد دعائیں نہیں لگتی، بلکہ بد دعاؤں سے ان کے اقبال میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ سارا ملک توانائی کے جس سنگین بحران کی گرفت میں جکڑا ہوا ہے، اگر ہمارے سروں پر مسلط یہ حکمران دانش مندی کا مظاہرہ کرتے، ایک انہیں اپنے ووٹروں اور عوام سے انس ہوتا تو وہ ایسی منصوبہ بندی کرتے کہ توانائی کی کمی کے اس عذاب سے بچا رہنا ممکن ہوتا۔ یہ حکمران 4 سال قبل جب اقتدار میں آئے تھے، ان پر لازم تھا کہ آتے ہی عوام کو حقائق سے باخبر رکھتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کیا جا سکا۔ آج جب ملک میں گیس ہے، نہ بجلی، ریل چل رہی ہے، نہ جہاز، بسوں کے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہے، ایسے میں عوام جب وزیر اعظم گیلانی کی زبان سے یہ سنتے ہیں کہ انہوں نے 80% وعدے پورے کر دیے ہیں تو سب سناٹے میں آ جاتے ہیں، اپنے دانت پیس کر رہ جاتے ہیں۔ مزید دکھ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکمرانوں میں سے ایک فرد بھی اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرنے پر تیار نہیں۔ کیا اسے بے حسی اور ظلم کا عنوان نہیں دیا جا سکتا؟ زندہ قوموں کے حکمران اور ہر شعبے کے ذمہ داران اپنی غلطیوں کو برے سر عام تسلیم بھی کرتے ہیں اور ان پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، آئندہ ان کے عادت سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ زندہ قوموں کا میڈیا بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ میرے سامنے 31 دسمبر 2011 کا واشنگٹن پوسٹ پڑا ہے، جو ممتاز ترین امریکی اخبارات میں سے ایک ہے۔ اس اخبار نویس میں پیٹرک پیکسٹن بی کا ایک طویل آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ پیٹرک بی پیکسٹن نے مذکورہ اخبار کے مینیجنگ ایڈیٹر راجا جونر رسٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم نے 1 جنوری 2011 سے لے کر 30 دسمبر 2011 تک واشنگٹن پوسٹ میں 875 چھوٹی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ ان میں خبروں کی غلطیاں بھی شامل ہیں، اسپیلنگ کی بھی، اور معروف سیاسی اور سماجی شخصیات کے غلط نام لکھنے کی بھی۔ ساتھ یہ بھی بطور خاص لکھا گیا ہے کہ یہ غلطیاں گزشتہ سال 2010 کی نسبت 17% کم ہیں، کیونکہ 2010 میں واشنگٹن پوسٹ 1054 غلطیوں کا مرتکب ہوا تھا۔ پیٹرک پیکسٹن کا یہ بھی کہنا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے آن لائن ایڈیشن میں غلطیوں کی درستگی آسان کام ہے، جبکہ اخبار کی ہارڈ کاپی میں تقریباً ناممکن۔ ہمیں اخبار کی غلطیوں کی نشاندہی ہمارے قائدین نے بھی کی اور ہم نے خود بھی انہیں پکڑا، جسے دوسرے روز کے ایڈیشن میں درست کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ ہم اس آرٹیکل کے ذریعے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہم اپنے معزز قارئین سے معافی چاہتے ہیں۔ کیا ہم ایسی قابل تحسین اخلاقی جرأت مندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ واقعی یہ ہے وہ کسی بھی غلط خبر کی اشاعت کے بعد نشاندہی پر
جب غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے درست خبر شائع کی جاتی ہے تو ہم اخبار نویس کو عموماً بہت تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ صحافت کا بنیادی فریضہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت کوڑا مارنے والی خاتون کو وہاں پہ کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے میڈیا نے جس طرح ان کو دکھایا گیا کہ اسلامی سزا کے برکت ان کو اہتمام کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے ایک اور خبر بھی پڑھی اور پورے میڈیا پہ بھی سنی کہ جب وہ کراچی کے ایک مدرسے کے اوپر انہوں نے چھاپا مارا اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے نوجوانوں کو انہوں نے طالبان بنانے اور دوسری بڑی بڑی خبروں کے ساتھ پورے میڈیا کے اوپر اچھالا، لیکن در حقیقت بات یہ تھی کہ وہ نشے کا ایک ادارہ تھا جہاں پہ نشے کے علاج کے لیے خواتین اور حضرات جنہوں نے اپنے بچوں کو خود وہاں زنجیریں خرید کے جکڑا ہوا تھا تاکہ وہ باہر نکل کے معاشی بیماریوں کا اور بنیادی مسائل کا شکار نہ ہو سکے۔ غلطی ہر شخص سے ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف ایک بلند اخلاقی کردار کا مظہر ہے۔ نجی اور قومی سطح پر ہر روز ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ اصل یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف تربیت سے منسلک ہے۔ اگر ہماری تربیت خواہش کا تعلق گھر سے ہو یا تعلیمی اداروں سے، نہ کہیں کوئی کمی اور خامی رہ گئی ہے تو غلطی کو قبولنے اور تسلیم کرنے میں ہمارا دماغ، زبان اور دل کبھی تیار نہیں ہوگا۔ ہم تو ایسے مستحکم مزاج ہیں کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، لیکن آج تک ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ اس جدائی میں ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہوئیں، بار بار ہوئیں، جس کے بارے میں ہمارے سیکورٹی ادارے ذمہ داری قبول کرنے پر تیار ہیں، نہ ہمارے سیاسی ادارے اور شخصیات۔ الٹا ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ گزشتہ برس ریمنڈ ڈیوس کی رہائی 2 مئی کو ایبٹ آباد اور 20 مئی کو کراچی میں ہمیں جن سانحات سے گزر کر شدید شرمندگی اٹھانا پڑی، کوئی بھی فرائض کی ادائیگی میں ناکامی کے حوالے سے اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے پر تیار نہیں، بلکہ ان غلطیوں کی الٹی توجیحات کی جاتی ہیں۔ آج ہمارے حکمران عوام کے سامنے جس ندامت اور شرمندگی سے کھڑے ہیں، وہ بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ اس سلسلے میں اپوزیشن بھی برابر کی شریک ہے، لیکن اس کا احتساب اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ جو حکمران ہیں جو غلطیوں کے حوالوں سے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں، وہ سرکاری مراد اور اقتدار سے تو بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن غلطیاں کرنے اور غفلتیں برتنے سے عوام کی زندگیاں جس طرح جیدن بنا دی گئی ہیں، ان کے اعتراف کرنے میں یہ لوگ حوصلہ بالکل ہی نہیں رکھتے۔